مذہب مطلب آخرت کی فکر ہے لوگوں کو، دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کی نہیں، کہ میں جنت جاؤں گا کہ نہیں، میں اوپر والا میرے اچھے کرم نوٹ کر رہا ہے کہ نہیں. مجھے تو ہمیشہ سے ہی یہ بات بے وقوفی کی لگی کہ ایک اللہ میاں بیٹھے ہوئے ہیں اوپر اور وہ ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں اور ہر ایک کے بارے میں نوٹ کر رہے ہیں کہ اس نے کیا کیا، اس نے کہا بہت ہی بزی رہتے ہوں گے وہ، مطلب ان کو فرصت ہی کہاں ہوگی کچھ اور کرنے کی. تو یہ باتیں تو مجھے تب بھی نہیں سوچی جب 5-6 سال کی عمر میں یہ کہانیاں مجھے بتائی جاتی تھی، اور اب تو خیر بالکل ہی میں نے آئی ایم اے لیپسڈ مسلم. السلام علیکم ایوری ون. یہی ہوتا ہے جب انسان کو لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ پڑھ لکھ چکا ہے، ویل ایجوکیٹڈ ہو چکا ہے اور اتنا زیادہ سمجھدار ہو چکا ہے کہ اب اس دنیا میں اس سے زیادہ سمجھدار کوئی نہیں، یہاں تک کہ اس کا بنانے والا، اس کا کریٹر، اس کا میکر بھی اس سے زیادہ سمجھدار نہیں ہے. یہ ہیں بالی ووڈ کے مشہور ایکٹر نصیر الدین شاہ، جن کی ویڈیو ابھی آپ نے دیکھی اور کس طرح سے وہ اسلام مذہب کا، بلکہ اسلام مذہب کا نہیں، وہ مذہب کا ہی مذاق اڑا رہے تھے، یہاں تک کہ انہیں اللہ کی باتیں کہانیاں لگ رہی تھیں. پر ان کی کچھ بات تو صحیح تھی. انسان دنیا میں اتنا زیادہ مصروف ہو چکا ہے کہ اسے صرف اپنی جنت کی فکر ہے. وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ ہم دنیا میں کیا صحیح کر رہے ہیں، کیا غلط، جبکہ ہماری جنت اور جہنم کا سارا دار و مدار دنیا میں کیے گئے اعمالوں پر ہی مبنی ہے. لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جنت اور جہنم ایگزسٹ ہی نہیں کرتے ہیں، یا پھر ہمارے اعمالوں کا حساب ہم سے لیا نہیں جائے گا، یا پھر مرنے کے بعد دوبارہ ہمیں اٹھایا نہیں جائے گا. نصیر الدین شاہ جو کہ مذہبی اعتبار سے ایک مسلمان ہیں اور ان کی پیدائش بھی ایک مسلمان گھرانے میں ہی ہوئی، لیکن آج ان کی باتیں سن کر بڑا ہی افسوس ہوتا ہے. انہیں اللہ کی باتیں کہانیاں لگتی ہے. یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر ایک انسان کا حساب رکھتا ہے، پھر تو وہ بڑا ہی بزی ہوگا. اس طرح کی باتیں ان کی زبان سے نکل رہی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ اللہ میں نہیں مانتے نہ مانیں، لیکن اس طرح سے مذاق اڑانا، وہ بھی تب جب آپ خود ایک مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا نام بھی ایک مسلمان کا ہے، اس پر سے اس طرح کی باتیں کرنا، ہنسنا اور مذاق اڑانا، اس طرح کے لوگوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں پہلے ہی ذکر فرما دیا ہے. اللہ پاک قرآن میں ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں جو قرآن کا، اللہ کا، اس کے رسول کا اور دین کا مذاق اڑاتے ہیں. اور جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیات کے بارے میں بےہودگی سے گفتگو کر رہے ہیں تو ان سے کنارہ کشی کر لو تاکہ وہ کسی اور بات میں لگ جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے مذہب کا یا اللہ کا یا اس کے نبی کا مذاق اڑاتے ہیں، ان لوگوں سے دور ہو جاؤ تاکہ انہیں وہ ٹاپک ہی نہ ملے جسے وہ ڈسکس کرے اور اسلام کا مذاق بنائے ہیں. قرآن میں اللہ پاک مزید فرماتے ہیں مذاق اڑانے والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. یعنی کہ جو لوگ دنیا میں آج اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ پر ہنس رہے ہیں، کل قیامت کے دن ان کو ان کے اعمالوں کا بدلہ دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک مجرم لوگ ایمان والوں کا مذاق اڑایا کرتے ہیں، لیکن آج قیامت کے دن ایمان والے کافروں پر ہنس رہے ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے جو دنیا میں مسلمانوں پر ہنس رہے ہیں، اسلام پر ہنس رہے ہیں، قیامت کے دن ایمان والے ان لوگوں پر ہنسیں گے. آگے اللہ پاک ان لوگوں کے بارے میں قرآن میں مزید فرماتے ہیں جو اسلام پر ہنستے ہیں، ان کے انجام کے بارے میں انہیں سوچنے کی دعوت دے رہے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں تم اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے ہو، تم پر اللہ کا عذاب ہوگا. لیکن افسوس کی بات ہے کہ اللہ نے جگہ جگہ پر قرآن میں آیتیں کھول کر رکھ دی ہے تاکہ لوگ اس سے ہدایت حاصل کر سکے، عبرت حاصل کر سکے. لیکن لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ انہی آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. کیا واقعی میں اللہ ہمیں سزا دے گا، ہم جہنم میں جائیں گے؟ اسی بات پر تو انہیں ہنسی آتی ہے. اللہ تو بہت بزی ہوگا، ایک ایک انسان کا حساب رکھتا ہے وہ. اسی طرح کی باتیں یہ لوگ کرتے ہیں. افسوس ہے کہ ان آیتوں کے باوجود بھی یہ ہدایت نہ حاصل کرے جبکہ یہ ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں. آگے اللہ پاک ان لوگوں کو خوشخبری دے رہا ہے جو دین کا دفاع کرتے ہیں اور دین کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. جو لوگ اسلام کے دفاع میں کھڑے ہوتے ہیں انہیں اللہ کی قربت اور کامیابی کی خوشخبری دی گئی ہے. بے شک ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی ضرور مدد کریں گے، دنیا کی زندگی میں بھی اور قیامت کے دن بھی. یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ ایمان والوں کے لیے کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ پاک قرآن میں اپنے بندوں سے وعدہ کر رہا ہے کہ جو دین کے لیے کھڑا ہوتا ہے بے شک اللہ پاک اس کی دنیا میں بھی مدد کریں گے اور قیامت کے دن بھی.
قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل ہوئی ہے، لیکن اس سے فائدہ صرف وہی لوگ اٹھا سکیں گے جن کے دل اللہ کے خوف سے سرشار ہوں گے، جن کے دل میں مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جواب دہی کا احساس اور اس کی فکر ہی نہیں، جن کے اندر ہدایت کی طلب یا گمراہی سے بچنے کا جذبہ ہی نہیں ہوگا، تو انہیں ہدایت کہاں سے اور کیوں کر حاصل ہو سکتی ہے؟ پر نصیر الدین شاہ جیسے لوگ جنہیں اللہ کی باتیں کہانیاں لگتی ہیں، ان کے لیے ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ انہیں ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں 3 گروپ کا تذکرہ فرما دیا ہے۔ ایک، اہل ایمان والے، یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ دوسرے، جو صرف کافر ہیں، کافروں کو ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی ایمان نہ لائیں گے۔ اور تیسرے، منافقین کا گروہ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن میں جو بھی مثالیں بیان فرما دی ہے، اس سے اہل ایمان والوں کے ایمان میں اور بھی زیادہ اضافہ ہوتا ہے، اور جو اہل کفر ہے یعنی جو اللہ کو نہیں مانتے، ان کے کفر میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ سب اللہ کے قانون اور مشیت کے تحت ہی ہوتا ہے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں، نوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، سورہ نساء 115، جس طرف کوئی پھرتا ہے ہم اس کو اسی طرف پھیر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم جو راستہ اپناتے ہیں یا جس بھی چیز پر ہم یقین کرنے لگتے ہیں، اللہ پاک ہم کو اسی ڈائریکشن میں موڑ دیتا ہے۔ اللہ پاک قرآن میں سورہ طٰہٰ میں فرماتے ہیں، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، پس وہ نہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ آخرت میں بدبخت ہوگا۔ مزید ایسے لوگ جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے، ان لوگوں کے بارے میں اللہ پاک قرآن میں سورہ سجدہ میں فرماتے ہیں، ہمارے دل اس دعوت سے پردے میں ہیں جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کافروں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، ان کے دین کی دعوت کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اور یہ لوگ ملعون ہیں۔ اب یہ صرف کسی ایک شخص کے بارے میں بات نہیں کی جا رہی، بلکہ یہ ان سبھی لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے یا پھر اسلام کا مذاق بناتے ہیں۔